سمین اکبر اعلی آبادی کا نام جب بھی زبان پر آتا ہے تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آنے لگتی ہے اور ان کے مزیہ اشعار ذہن میں گردش کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے قطعی انکار ممکن نہیں کہ وہ اصلاح ملت کے عظیم علمدار ہیں۔ وہ مزیہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ جدید فلسفی شاعر بھی تھے۔ اس عظیم اور خاکسار شاعر کا انتقال 9 ستمبر 1921 کو اعلی آباد میں ہوا اور یہیں کی خاک میں دفن کیے گئے۔ شاعری سے قطع نظر اگر اکبر کی زندگی یا شخصیت کی بات کریں تو ایسے کئی سوال اٹھائے جا سکتے ہیں جن پر مکالمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اکبر نے 2 شادیاں کی۔ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ دوسرے 1898 میں برطانیہ حکومت سے خان بہادر کا خطاب لیا۔ پھر 1903 میں اپنی دوسری بیوی کے بیٹے سید عشرت حسین رضوی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیجا، جہاں ان کے بیٹے نے 3 سال کی پڑھائی کو ختم کرنے میں 7 سال لگا دیے، اور واپس اس وقت آئے جب اکبر نے انہیں خرچ دینے سے منع کر دیا۔ خود اکبر نے اپنے ایک شعر میں ان کی طرف اشارہ کیا ہے: عشرتی گھر کی محبت کا مزہ بھول گئے، کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے۔ سمن یہ اسی بیٹے کے ولیمہ کی ایک زبردست تقریب تھی جس کے لیے اکبر اعلی آبادی نے اوپر والا شعر لکھا تھا۔ ولیمے میں اعلیٰ افسرز، امیر، پڑھے لکھے لوگ، جج صاحبان، وکلاء، معززین اور مزید بڑے بڑے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ یہ ولیمہ اپنے وقت کے ایک بڑے اور مشہور ظریف شاعر اکبر اعلی آبادی کے بیٹے کا تھا، جو بذات خود بھی اس وقت ایک مشہور اور نامی گرامی جج تھے۔ اکبر اعلی آبادی کا بیٹا بھی جوان تھا۔ بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے کہ اس کا باپ اٹھا اور اعلان کیا: معزز سامعین، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ سب لوگ اکبر اعلی آبادی کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اپنے بیٹے کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہوئے کہ باپ اتنا بڑا نامی گرامی شاعر اور حاکم وقت ہے، ضرور کوئی بڑی شے اپنے بیٹے کو گفٹ کرے گا۔ کوئی سونے کی انگوٹھی یا ڈائمنڈ کی انگوٹھی یا کوئی قیمتی گھڑی بھی ہو سکتی ہے، یا بہو کے لیے کوئی ڈائمنڈ سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب لوگوں نے دلچسپی سے ایک دوسرے سے سرگوشی میں سوال کیے کہ آخر کیا ایسی قیمتی چیز وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ اکبر اعلی آبادی نے ایک گفٹ پیک اپنے بیٹے کی طرف بڑھایا اور کہا کہ اس کو کھولو، اور بیٹے نے اس کو کھولنا شروع کیا۔ ایک تہہ کھولی، دوسری تہہ کھولی، تیسری، پھر چوتھی تہہ کھولتا جا رہا تھا اور لوگوں کی دھڑکنیں بیٹے سمیت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سب کو تجسس ہو رہا تھا کہ آخر اس گفٹ پیک میں ایسا کیا ہے۔ بیٹے نے دل ہی میں کہا: ابو مجھے ایسا کیا قیمتی تحفہ دے رہے ہیں؟ جب آخری تہہ کھولی تو اندر سے بچوں کے کھیلنے کا ایک چھوٹا سا کھلونا نکلا۔ دعوت پہ آئے لوگوں نے جب وہ کھلونا دیکھا تو سب ہنسنے لگے۔ اکبر اعلی آبادی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میری زندگی کا یہ ایک یادگار دن ہے اور اس کھلونے کی وجہ سے میرے باپ نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا۔ بیٹے نے لکھا تھا کہ لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی، میں ذرا خاموش ہو گیا، لوگ ہنسے مسکراتے انجوائے کیا اور چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ابو سے گپ شپ ہو رہی تھی تو میں نے دبک کر کہا: ابو جی، ولیمے والے دن جو آپ نے مجھے کھلونا دیا تھا اس سے میری کافی بے عزتی ہوئی تھی، سب کے سامنے جگ ہنسائی ہوئی تھی، لوگ ہنس رہے تھے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک کھلونا تحفے میں دیا۔ اتنی بڑی تقریب، شہر کے سب معزز ججوں کے سامنے آپ نے میری توہین کر دی۔ ابا جی، میرے والد صاحب نے مسکراتے ہوئے شفقت سے کہا: میرے بیٹے، میں تم کو ایک میسج دینا چاہتا تھا۔ جب تو بچہ تھا تب میں کافی غریب تھا، ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے اور تم کو یہ کھلونا پسند آ گیا تھا۔ تم نے اسی کھلونے کو خریدنے کا مطالبہ کیا جو میں خرید نہ سکا۔ تم بہت روئے تھے، اتنے خفا ہو گئے تھے کہ مجھ سے 1 ہفتہ مسلسل بات بھی نہیں کی تھی۔ یعنی تم کو اس کھلونے کی اتنی چاہت تھی کہ اس نے تم کو مجھ سے 1 ہفتہ دور کر دیا۔ آج میں نے سوچا تمہاری شادی کی تقریب ہے، لہٰذا تم کو بچپن والا کھلونا خرید کر دے دوں اور آپ کو سمجھاؤں کہ دیکھو بیٹا، بچپن میں اسی کھلونے کو خریدنا آپ کی سب سے بڑی آرزو تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے اور بھرے مجمع میں آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا پوری کر دی، اب جب کہ میں نے آپ کو وہ کھلونا دے دیا تو آپ کو خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی، اگرچہ اس کھلونے کے لیے آپ نے مجھ سے بولنا بھی بند کر دیا تھا۔ میرے بچے،
اگر بچپن کی تمنائیں بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں تو بھرے مجمع میں بندے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا تم جوانی میں کوئی ایسی آرزو اور تمنا ہرگز مت کرنا کہ کل بروز قیامت اللہ پاک کے سامنے بھرے مجمع میں اگر اس کو کھول دیا جائے تو تم کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ میری نصیحت ہے اور اس کو سوچ کر آگے بڑھنا۔ ناظرین، اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔